پہلی دلیل امن خلق السماوات، ذرا غور کر کے بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ امن خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو؟ والارض، اور کس نے پیدا کیا زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے اتارا ہے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کو، یعنی بارش کو؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس ہم نے اگایا، انبتنا اگانا، فَأَنبَتْنَا، پس ہم نے اگایا، بِهِ، اس پانی کے ذریعہ، حدائق ذات بہجہ، باغات رونق والے، باغات، حدائق، حدیقت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے باغ، ذات بہجہ، بہجہ کا معنی ہوتا ہے رونق، ذات بہجتن، رونق والے، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس ہم نے اگایا پانی کے ذریعہ، حدائق ذات بہجہ، باغات رونق والے، باغات۔ یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگا، بہجہ۔ میں نے ایک کتاب لکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت نصیب فرمائی، ہزاروں کے حساب سے ہر سال چھپتی ہے، کیونکہ وہ طلباء کے کام والی ہے۔ پورے ملک میں اللہ کے فضل سے ہر مدرسے میں وہ کتاب پہنچی ہوئی ہے۔ اس کا میں نے نام رکھا بہجۃ المہتدی، بہجۃ المہتدی۔ تو یہ اس لفظ سے، یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگا۔ وَأَنبَتْنَا بِهِ، اور ہم نے اگایا بارش کے ذریعہ سے، حدائق ذات بہجہ، باغات رونق والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اس کے درختوں کو اگاؤ۔ تو درختوں کو اگانے والا بھی کون ہے؟ اب یہ اتنی باتیں بیان کی، آخر میں پوچھا گیا ان باتوں پر غور کر کے ذرا بتاؤ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اعراض کر رہے ہیں توحید سے، یعدلون، یعرضون عن التوحید، یہ لوگ توحید سے اعراض کر رہے ہیں، رخ موڑ رہے ہیں۔ دوسری دلیل، امن جعل الارض قرارا، ذرا غور کرو زمین کو قرار والی کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے بنایا زمین کو قرار والی؟ وجعل خلالها انہارا، اور کس نے بنایا ہے زمین کے درمیان نہروں کو؟ خلال، درمیان، انہار، نہریں۔ وجعل لها رواسیا، اور کس نے بنا دیے زمین کے لیے بلند پہاڑ؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے بنا دیا دو دریاؤں کے درمیان پردے کو؟ حاجزا، پردہ اور رکاوٹ۔ ان سارے کاموں پر غور کرو، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ اللہ کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اللہ کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں۔ تیسری دلیل، ذرا غور کرو،
امن یجیب المضطر، کون دعا سنتا ہے بے سہارا کی؟ مضطر بے سہارا، مجبور، جس کا کوئی وسیلہ نہ رہے۔ امن یجیب المضطر، کون دعا سنتا ہے بے سہارا کی؟ اذا دعاؤ، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون دور کرتا ہے مصیبت اور پریشانی کو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون تمہیں بناتا ہے زمین میں ایک دوسرے کا جانشین۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ، چوتھی دلیل، أَمَّن يَهْدِيكُمْ، کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے، کون تمہیں راستے بتاتا ہے؟ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون چلاتا ہے ہواؤں کو؟ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بشارت دینے کے لیے اس کی رحمت سے پہلے۔ رحمت سے مراد یہاں بارش ہے، بارش سے پہلے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بلند ہے اس چیز سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پانچویں دلیل، أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟ پہلے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، لوٹائے گا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بارش نازل کر کے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بارش نازل کر کے؟ وَالْأَرْضِ، اور زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر کے، آسمان سے بارش نازل کر کے، زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر کے تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ تو یہ کام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، نہیں جانتا کوئی آسمان میں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، زمین و آسمان کا غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے، أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیے جائیں گے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمٌ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ ختم ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے معاملے میں، آگے آخرت کو مانتے ہی نہیں، آخرت کے معاملے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ، بلکہ وہ اس کے معاملے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بَلْ هُمْ مِنْهُ عَمُونَ، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یوں بھی کہتے ہیں،
اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد بھی مر کر مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا بے شک ہم البتہ اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے، لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا، البتہ تحقیق ہم سے وعدہ کر دیا گیا، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، من قبل، اس سے پہلے، ہم نہیں مانتے، ان ھذا، نہیں ہے یہ باتیں، الا اساطیر الاولین، مگر قصے کہانیاں اور جھوٹی باتیں پہلے لوگوں کی، یہ ایک زمانے سے نقل ہوتی آ رہی ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، سیرو فی الارض، چلو ذرا زمین میں، سیرو فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے ہوا انجام مجرموں کا، ولا تحزن علیہم، جب اللہ کے پاک پیغمبر بیان کرتے لوگ انکار کرتے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کریم نے تسلی دی، ولا تحزن علیہم، میرے پیارے پیغمبر آپ ان پر غمزدہ نہ ہوں، ولا تکن فی ضیق، اور نہ ہوں آپ تنگی کے اندر، ضیق تنگی، مما یمکرون، اس چیز سے جو یہ تدبیر بنا رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر پر بطور اعتراض، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ عذاب والا وعدہ یا قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا، مَتَىٰ کب، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ عذاب والا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ رانا فاروق صاحب بھی کل نہیں آئے، انہوں نے بھی پوچھو۔ قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم، میرے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے عسیٰ قریب ہے، ان یکون ردف لکم، یہ کہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، رادفہ پیچھے، تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، بعض الذی، بعض وہ چیز تستعجلون، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، جس عذاب کو تم جلدی مانگ رہے ہو، بس وہ یوں سمجھو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو فَضْلٍ، البتہ فضل والا ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ تو بڑا فضل کرتا ہے مگر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، تو کنو چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور نہیں ہے کوئی خصلت پوشیدہ آسمان میں، یا غائبۃ صفت ہے اور اس کا موصوف معذوف ہے خصلت، وَمَا مِنْ خَصْلَةٍ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، نہیں ہے کوئی خصلت غائب آسمان میں اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ یہاں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ آگے قرآن مجید کی طرف ترغیب کا بیان ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ،
بے شک یہ قرآن کریم یقص علی بنی اسرائیل بیان کرتا ہے، یقص بیان کرنا، یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر اکثر الذی اکثر وہ چیز جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی کہتے اللہ کے بیٹے، کبھی کہتے ہیں الہ، کبھی کہتے وہ قتل ہو گئے، تو ان اختلافی باتوں کو قرآن کریم اچھی طرح کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى اور بے شک قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، وَرَحْمَةٌ اور قرآن کریم رحمت کا ذریعہ ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا، بَيْنَهُمْ لوگوں کے درمیان، بے حکم ہی اپنے حکم کے ساتھ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وہ غالب ہے، جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اعتماد، توکل اور بھروسہ کیجیے اللہ کی ذات پر۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ اے میرے پیارے پیغمبر بے شک آپ واضح طور پر واضح حق پر قائم ہیں۔ اِنَّكَ بے شک آپ، کاف ضمیر کا خطاب رسول اللہ کو ہے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ اور یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں سنتے، میرے پیارے پیغمبر یوں سمجھو آپ کا واسطہ بہروں اور مردوں سے ہو گیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ اور آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو، الدعاء اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین جب کہ وہ پیٹھ دے کر بھاگ جائیں، جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں، پیٹھ دے کر بھاگنے والے ہوں، آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھے کو، العمی اندھا، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھے کو، عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ان کی گمراہی سے، وہ جو حق سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان تسمعوا یہ ان نفی کے لیے ہے، ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا مگر ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، وہ آپ کے قریب ہوں گے، وہ آپ سے قرآن سنیں گے، فَهُمْ مُسْلِمُونَ بس وہ ماننے والے، آپ انہیں سمجھائیں اور سنائیں اللہ کا قرآن۔ آگے قیامت کا ایک حال بیان کیا گیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب ثابت ہو جائے گی عذاب والی بات ان پر، القول قول سے مراد ہے قول العذاب، عذاب والی بات جب ثابت ہو جائے گی، واقعہ ثابت ہو جانا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب ثابت ہو جائے گی عذاب والی بات ان پر، اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض ایک جانور زمین سے، تکلمہم وہ جانور ان لوگوں کے ساتھ بات کرے گا۔ قیامت کی قریبی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صفا پہاڑ کے اندر سے ایک جانور نکالے گا، جس طرح صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پیدا ہوئی تھی ایک پہاڑ سے،
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ کے ساتھ جو کوہ صفا ہے، صفا پہاڑ، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس پہاڑ کو پھٹائے گا، چرے گا، اور اس کے اندر سے ایک عجیب الخلقت جانور پیدا ہوگا۔ اس طرح کا جانور اس سے پہلے اس زمین پر میرے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہوگا، اور وہ جانور لوگوں کے ساتھ بات کرے گا جس طرح انسان بولتا ہے۔ ہوگا 4 ٹانگوں والا جانور، مگر لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، اور یہ جانور ہر انسان کی پیشانی پر ایک مہر لگائے گا۔ اس مہر کی وجہ سے ہر مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا، نور سے بھر جائے گا، اور ہر کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اسی کا بیان ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب ثابت ہو جائے گی ان لوگوں پر عذاب والی بات، تو اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابتاً ایک جانور، من الارض، زمین سے یعنی کوئی صفا سے، تکلمہم، وہ جانور ان لوگوں سے بات چیت کرے گا، ان الناس، بے شک، اور اس کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی، ان الناس، بے شک لوگ، کانو بآیاتنا لا یوقنون، کہ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اس کا کیا معنی ہے؟ ہر امت سے، فوجن، ایک گروہ، ایک جماعت، ممن یکذب بآیاتنا، جو جھٹلایا کرتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس انہیں روکا جائے گا، انہیں بند کیا جائے گا، یعنی ہر امت سے ایک جماعت کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف، اور آگے جا کر باقیوں کو ملانے کے لیے اس گروہ کو روکا جائے گا، ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس یہ روکے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب یہ آ جائیں گے تو اللہ کریم فرمائے گا اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا دنیا میں؟ کالا، اللہ فرمائے گا اَكَذَّبْتُمْ، کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور نہیں احاطہ کیا تم نے میری آیتوں کے ساتھ علم کا، تمہیں میری آیتوں کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بتاؤ تم کیا عمل کرتے رہے دنیا میں جب میری آیتوں کے قریب نہیں ہوئے، میری آیتوں پر ایمان نہیں لائے، تو عمل تمہارا کس طریقے سے ہوتا رہا، تم کیسے عمل کرتے رہے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور ثابت ہو جائے گی عذاب والی بات ان پر، بِمَا ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، یا ظلم سے مراد ہے شرک، ان لوگوں نے شرک کیا، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پس یہ بول نہیں سکیں گے۔ آگے اللہ کی توحید پر دلیل بیان کی گئی، أَلَمْ يَرَوْا، کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا، کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا، أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، بے شک ہم نے بنایا رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ اس میں آرام کریں، وَالنَّهَارَ، اور دن کو ہم نے بنایا مبصرا، روشن، مبصرا روشن، تاکہ کام کاج کریں۔
تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں. تو جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا لیبتغوا من فضل اللہ. دن کو روشن بنایا تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ کئی دلیلیں ہیں اللہ کی قدرت کی، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آگے قیامت کا حال ایک بیان کیا گیا. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. سور میں پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل پھونکیں گے، اس سے مراد نفخہ اولی ہے. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، گھبرا جائیں گے تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فَفَزِعَ، پس گھبرا جائے گی تمام مخلوق، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے. جن کے بارے میں اللہ چاہے گا وہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، من شاء اللہ، جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے. اس سے کون مراد ہیں؟ فرمایا اس سے مراد جبرائیل، اس سے مراد میکائیل، اس سے مراد عزرائیل، اس سے مراد اسرافیل، اور اس سے مراد حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. فرمایا یہ فرشتے مراد ہیں. وَكُلٌّ أَتَوْهُ، سب کے سب، ساری کی ساری مخلوق، أَتَوْهُ، اللہ کے پاس آ جائے گی، داخرین، عاجز اور ذلیل ہو کر. اور یہ وہ دن ہوگا، وَتَرَى الْجِبَالَ، کیا معنی ہے اس کا؟ آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبها جامدتن، آپ خیال کریں گے انہیں ٹکے ہوئے، جامدتن ایک جگہ ثابت، ایک جگہ ٹکے ہوئے. حالانکہ وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑ چل رہے ہوں گے جس طرح بادل چلتا ہے. تمرو، چل رہے ہوں گے پہاڑ. مر السحاب، سحاب بمانا بادل، تو مرہ بمانا جیسے چلتے ہیں. مر السحاب، مثل یا جیسے چلتے ہیں بادل. سنا اللہ، یہ ہے اللہ کی کارگری، یہ اللہ کی کارگری. الذی اتقن کل شیء، اللہ نے مضبوط بنا دیا ہے ہر شے کو. آسمان بڑے مضبوط بنائے، ستارے بڑے مضبوط بنائے، چاند سورج بڑے مضبوط بنائے، مگر جب اللہ کا امر آ جائے گا تو یہی چیزیں ساری کیا ہو جائیں گی؟ ختم. انہو، بے شک اللہ کی ذات، خبیر بما تفعلون، خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ، جو آدمی نیکی لے کر آئے گا قیامت کے دن. حسنہ نیکی، ایمان لے کر آئے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بالحسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حسنہ سے مراد ہے کلمۃ التوحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو آدمی کلمہ توحید لے کر آیا، کلمہ توحید کے سارے تقاضوں سمیت،
سچا کلمہ لے کر آیا، اس کلمے کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہو، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس سے بہترین بدلہ ہوگا، وَهُمْ، اور وہ لوگ جو موحد ہوں گے، جو کلمہ توحید لے کر آئیں گے، وَهُمْ، اور وہ لوگ مِنْ فَزَعٍ، گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن، آمنون، امن میں ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے تحت حضرات انبیاء کرام کا امن میں ہونا اس دن تو قطعی ہے، کیونکہ کلمہ توحید پر جتنا انبیاء کا عمل ہوتا ہے اتنا کائنات میں کسی کو ہوتا ہی نہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو آدمی آیا برائی لے کر، یہاں برائی سے مراد ہے فرد کامل یعنی شرک، جو شرک لے کر آیا، اسی لیے توحید کو اپناؤ، بس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ من جاء بالسیئات، جو آدمی برائی یعنی شرک لے کر آیا، فکبت وجوہہم، ان کو الٹا چہروں کے بل ڈال دیا جائے گا، فی النار، دوزخ کی آگ میں، اور انہیں کہا جائے گا حال تجزون، آج کے دن نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، یہ حال نفی کے معنی میں ہے، حال تجزون، نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، آج تمہارے اس عمل کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ انما امرت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ فرمائیں گے انما امرت، بے شک مجھے حکم دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ فرمائیں گے انما امرت، بے شک مجھے حکم دے دیا گیا ہے، ان اعبدا، یہ کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرما، جس ذات نے اس شہر کو عزت والا بنا دیا، اس شہر کو عزت عطا فرمائی، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میرے اللہ ہی کے لیے ہے، وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، یہ کہ میں ماننے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، میں قرآن کی، رمضان المبارک کی گھڑیاں بالکل قریب ہیں، میں جب موسم کی نوعیت اور کیفیت کو دیکھتا ہوں تو رمضان کا گزرنا بڑا لمبا محسوس ہوتا ہے اور بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، مگر اپنے سبق کی نوعیت اور کیفیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے رمضان کے دن بڑے تھوڑے لگتے ہیں، یا اللہ تھوڑے دنوں میں یہ اتنا کام کیسے پورا ہوگا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہمارا یہ درس یہ تو چلتا ہی رہے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر ساتھی کم از کم رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید تلاوت کا مکمل کرے، حرام بولی ہی نہیں، انشاءاللہ کہہ دے، ہاں ہمارا کوئی ساتھی ایسا نہ ہو، آئی بات سمجھ کے نا، ہمارا ہر ساتھی
کم از کم، زیادہ آپ کی ہمت، مگر ایک قرآن سے کم تلاوت ہمارے کسی ساتھی کی نہ ہو۔ ویسے عام لوگوں کے ساتھ تو ذرا بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، وہاں تو ہم ذرا ایک سفارش کے انداز میں، گزارش کے انداز میں، مگر ہم اپنے ساتھیوں سے جب بات کرتے ہیں پھر ہمارا انداز لہجہ گزارشانہ نہیں ہوتا، پھر ہمارا انداز آمرانہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ سے گزارش نہیں کر رہا، اس لیے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں بحیثیت استاد ہونے کے، اور آپ سب نے ایک قرآن مجید تلاوت کا رمضان میں پورا ہر حال میں کرنا ہے، اور ترتیب ایسی رکھیں کہ بس سوا پارہ روز کا، کتنا؟ سوا پارہ روز کا معمول بنا لیں، تو 27 رمضان کو انشاءاللہ آپ کو قرآن مکمل ہو جائے، یا اس سے بھی ذرا پہلے ہو جائے گا۔ بس سوا پارہ کی روٹین رکھیں روز کی، وہ چاہے اکٹھا سوا پارہ پڑھیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے، کچھ صبح کو پڑھ لیا، کچھ ظہر کو پڑھ لیا، تو سوا پارہ روزانہ کی تلاوت یہ رہے نا۔ یہ تو گیا گزرا ایک بہتر انداز میں نے بتایا ہے، لیکن زیادہ افضل اور زیادہ خوشی کی بات یہ، اگر ہمت کر کے آپ 19 رمضان تک ہمارا ہر ساتھی ایک قرآن تلاوت کا مکمل کر لے، تو اس دن میں پھر یہ اعلان بھی کر سکوں گا کہ اللہ کے فضل سے آج ایک قرآن مکمل نہیں ہو رہا، اس وقت تعداد ہمارے سامنے ہوگی، آج ہمارے اتنے قرآن مجید مکمل ہو چکے۔ اگر یہ کر لیں گے تو میں بہت ہی خوش ہو جاؤں گا، اس خوشی میں کبھی آپ کو لڈو بھی کھلا دیں گے۔ ہاں یہ اب کبھی کا کہا ہے نا، ہم وعدہ وہ کرتے ہیں جس میں پکڑے نہ جائیں۔ وَأَنَّ تُلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں۔ یہ تلاوت کا جو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ سمجھ گئے اچھی طرح؟ یہ میری گزارش سمجھ گئے؟ ہاں، گزارش نہیں ہے، کیونکہ سستی نہ ہو جائے، حکم ہے یہ، اور 2 دن کے بعد انشاءاللہ اسی کو ذرا حکم سے بدل کر وعدے میں لائیں گے، ہاں، تاکہ مزہ ہے نا۔ وَأَنَّ تُلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس آدمی نے ہدایت حاصل کر لی، جو آدمی ہدایت پر چل پڑا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس نے ہدایت حاصل کی اپنے فائدے کے لیے، لنفسہ میں لام نفع کا، اپنے فائدے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو آدمی گمراہ ہو گیا، فَقُلْ، میرے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک میں ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، اور میں نے تمہیں نافرمانوں اور کافروں اور مشرکوں کا انجام بتا دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آیاتی، عن قریب اللہ تمہیں دکھائے گا اپنی قدرت کی دلیلیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یُریکم دکھائے گا، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَتَعْرِفُونَهَا، تم اسے معلوم کر لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں تیرا رب بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، تمہارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے۔ سورۃ القصص، قصص کا معنی ہے قصہ، بیان، واقعہ،